الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اس سال کے رمضان المبارک میں عشرہ اخیر کی یہ جو پہلی رات ہے، اس میں قیام کی جیسے اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اختتام تک اللہ رب العالمین ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت اس کی مرضی کے مطابق کرنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ساتھیوں، قیام اللیل، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، صلاۃ اللیل یا پھر صلاۃ الوتر، یہ سارے جو نام ہیں یہ اس نماز کے ہیں جو عشاء کے بعد سے، فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور یہ وہ نماز ہے 5 وقت کی نماز کے لیے مؤذن کی اذان سن کر ہم حاضر ہوتے ہیں، لیکن قیام اللیل کے لیے اللہ رب العالمین کی وہ ندا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جسے ایک مومن ہی اپنے دل کے اندر اس کو محسوس کرتا ہے، وہ کیا؟ رات کے آخری حصے میں، تیسرے پہر میں اللہ عز و جل دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے، من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ تو یہ سعادت انشاءاللہ ہم لوگ پائیں گے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کے سوال کو، جو بھی ہمارا سوال رہے، اللہ اسے عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے گناہ ہوں، ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے، اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، تم قیام اللیل کا اہتمام کرو، یہ تم سے پہلے لوگوں کی عادت ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنہ مکفر للسیئات ومنہاۃ للإثم، اس سے جہاں پچھلے کیے ہوئے گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، وہیں قیام اللیل کی عادت اگر انسان ڈال لے تو آگے بھی گناہوں سے بچتے رہنے کی اسے توفیق ملتی ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ تو بات رہی رات میں اٹھنے کی اور عام طور پر قیام اللیل کی فضیلت کی، لیکن پھر رمضان میں آ کر اور یہ عشرہ اخیر میں آ کر اس کا اہتمام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیکن لیلۃ القدر جو کہا جا رہا ہے وہ کس وقت میں ہے، کس رات میں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من وتر، صحیح بخاری وغیرہ کی روایتیں ہیں، صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی، کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو اسی لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المؤمنین، صحابہ اکرام اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ اس کا بنیادی مقصد، اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ اور لیلۃ القدر کا یہ جو ذکر آیا ہے، آپ سورہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے شان نزول میں پڑھیں گے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بعض نیک لوگوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے بڑی لمبی عمریں ان کو عطا کی، رات ساری اللہ کی عبادت میں گزارتے، دن سارا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارتے۔ صحابہ اکرام جب پچھلے قوموں کی، ان کی عبادتوں، ان کے جہاد فی سبیل اللہ کو سنا تو رشک کرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں بہت چھوٹی ہیں، ہم اتنا بڑا اجر کیسے پائیں گے؟
ان لوگوں کی عمریں بھی بہت لمبی اور عبادت بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور ہماری عمریں بھی چھوٹی ہیں، ہماری عبادتیں بھی کم ہیں، کیسے ہم اتنے بڑے اجر کو پا سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے نیکیوں میں اس تقدم سبقت للخیر کو دیکھا تو یہ صورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں کیا خوشخبری دی کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اس کو پانے کے لیے 10 راتوں میں جاگ کر جو شخص اللہ کی خوب عبادت کرتا رہے اور وہ لیلۃ القدر کو پالے تو اس کو 83 سال 4 مہینے یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس رات کی عبادت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے اندر یہ سارا شعور پیدا کریں۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کی تکمیل، اللہ کے حکم کی اطاعت، اس پر کتنا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابعداری، اس کو بھی اپنے ذہنوں میں لے آئیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث گزر چکی، اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب رات کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو اپنی کمر کس لیتے، کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ احیا لیلہ، رات ساری جاگ کر عبادت کرتے رہتے۔ وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ مثال کے طور پہ اپنے ملکوں میں اگر کل سے شروع ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا سا 1 منٹ 2 منٹ کے لیے فون کر لیں، ان کو بھی جگا لیں، ان کو بھی جگا لیں، اس میں ہمیں بھی اجر ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات دوسروں کو بتانے والا اس کو نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں سوچیں، اور ان ساری چیزوں کا تصور ذہن میں رکھ کر، کیوں پہلے دن میں بڑا شوق ہوتا ہے، جب کل سے ڈیوٹیاں بھی شروع ہو جائیں گی پھر ذرا تھکاوٹ بھی بڑھ جائے گی، ارے یار 1 دن تو پڑھ لیا، پھر دیکھیں گے 1-2 دن کے بعد، اس طرح سے سستی انسان میں آنے لگتی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی رضا، اس کے لیے اخلاص، اللہ نے اس قیام اللیل پر جو اجر و ثواب رکھا، ان چیزوں کو سوچ لیں گے، ان پر غور و فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، نیکی کے بارے میں ہمیں شوق بھی انشاءاللہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیام اللیل کے اور رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کے جو کچھ اجر و ثواب ہے ان کو ہم اپنے دلوں میں تازہ کر لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسی عبادتوں میں زیادہ شوق و دلچسپی کے ساتھ، اور کوئی تھکاوٹ وغیرہ آ جائے تو اجر و ثواب کی تازگی اور ان کو یاد کرتے ہوئے، اور ہمارے سلف صالحین کس قدر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کس قدر کاروبار کو چھوڑ کر ساری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک، اور یہ نمونہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے بعض جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یوٹیوب میں آپ لکھیں الشیخ احمد الحواشی، الشیخ احمد الحواشی، جو خمیس مشہد کے اندر قیام اللیل پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے ہیں تو سحری کے پہلے تک، اور یہ نہ سمجھیں کہ شاید 4-5 آدمی رہتے ہوں گے، بڑی جامع مسجد تقریباً بھر جاتی ہے۔ اللہ نے وہ محبت آج بھی ڈالی ہے کچھ لوگوں میں آج بھی ڈالی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے سلف صالحین کے باب آثار جہاں پائے جاتے ہیں ان کو دیکھیں گے، ان کے بارے میں سنیں گے تو ہمارے اندر اور تازگی پیدا ہوگی۔ اور ہم تو یہاں 1 گھنٹہ بھی پوری طرح سے نہیں کھڑ پاتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر شیطان کبھی وسوسے ڈالتا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، اجر و ثواب کو، سلف صالحین کے نمونوں کو، اور آج بھی کچھ نیک لوگ جو ان نمونوں پر عمل کر رہے ہیں اس کو سوچ لیں گے، یاد کر لیں گے تو الحمدللہ ہمارے اندر بھی ایک نشاط، ایک قوت، ایک تازگی، اور ہمارے اندر پھر سے ایک پھرتی پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔